الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں کامیابی کے موضوع پر، کیونکہ اس سلسلے کا نام ہے کامیابی کا راز، تو ہم کامیابی کے موضوع پر کچھ جاننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے خاص طور پہ ہم یہ سلسلہ لے کر کہ اصل کامیابی ہے کیا، کسے کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے، کون کامیاب ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی سرمایہ کو کامیابی کا معیار سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر سرمایہ کے لیے بھاگ دوڑ اتنی کرتا ہے کہ بس مجھے کامیاب ہونا ہے، اور اگر کوئی دنیاوی ترقی کو کامیابی کا معیار سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں، حق تلفیاں، جو اس کو کرنا پڑے بس اس کو آگے نکلنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کلام الہی جو عطا کیا، اپنا پاک کلام قرآن پاک جو ہمیں عطا کیا، اس میں ہمیں کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن پاک ایک زبردست رہنمائی ہے، قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ بلند رتبہ کتاب جس کے آغاز ہی میں اللہ پاک جل شانہ نے اس کتاب سے ہدایت پانے والوں اور پھر ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا، اور ان لوگوں کی صفات کو بیان کر کے اصل کامیاب، حقیقی کامیاب، کامل کامیاب کون، یہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے کامیابی کا راز پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کسے کہیں گے، اصل کامیاب کون ہے۔ آئیے اپنے پاک رب کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کامیابی کا راز دیکھتے ہیں، یہ کامیابی کسے کہیں گے اور کامیاب لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ ہمارا کریم پروردگار جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ اب ان آیات مبارکہ میں
سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ پاک نے کامیاب ایمان والوں کی، وہ جو متقین ہے، کامل کامیابی جن کو نصیب ہوئی، متقین، اچھا یہ متقین کون ہے، ان کی صفات کو بیان کیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کو، ہدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ اس کی صفات بیان آگے ہو رہی ہیں متقین کی، ہدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی پاک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے پہلے اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ صفات بیان کر کے، یہ ان کی کوالٹیز بیان کر کے اللہ پاک نے ان کے لیے اعلان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے، یعنی کامیاب، کامل کامیابی پانے والے یہ لوگ ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا، آئیے اس کی روشنی میں کچھ کامل کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ یعنی آغاز میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر مفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے غیر مسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے 13 آیات منافقین کے بارے میں ہیں، جو باطن میں غیر مسلم ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں الذین یؤمنون بالغیب میں اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس منظر کو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے قیامت کا منظر، اعمال کے حساب کتاب کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا، ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا، ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا، ہمیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بتایا۔ تو یہ بے دیکھے ایمان لانا، یہ پہلی صفت بیان کی ہے ان کامل کامیابی پانے والوں کی، ان متقین کی، کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر، قرآن پاک کی ان خبروں پر، قرآن پاک میں جنت دوزخ کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، مردوں کو زندہ کیے جانے کا تذکرہ ہے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ اور بے دیکھے جو ایمان لانا نا، اس کا تو رتبہ ہی کچھ اور ہے۔ کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید اور ان کی زوجہ زبیدہ خاتون کے بارے میں۔ وہ دلچسپ واقعہ ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، خلیفہ ہارون رشید اور ان کی زوجہ زبیدہ خاتون۔ تو اب راستے میں دریا کے کنارے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو زبیدہ خاتون نے، اب یہ چونکہ اولیاء کرام سے ان کو عقیدت بڑی تھی بہت، تو انہوں نے سنا
بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو آپ نے زبیدہ خاتون نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ اب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب کیفیت بھی آپ پر رہی ہے، جذب کی کیفیت بھی رہی ہے. تو آپ نے فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ حضور کو گھر بیچیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا بیچ بھی دیں گے. زبیدہ خاتون نے کہا کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب فرمایا کہ اب 2 روٹی کا یا 2 درہم کا تذکرہ کیا، صدقہ اللہ کی راہ میں کرنے کا. تو وہ منگوایا گیا، وہ صدقہ اللہ کی راہ میں دیا گیا یا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو پیش کر دیا گیا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں گھر عطا کرے گا. اب اس کے بعد اب دونوں میاں بیوی کی آپس میں کچھ گفتگو ہوئی. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بابا جی درویش ہیں، دیوانے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ریت کنارے، اور آپ کہہ رہی کو جنت کے گھر بن رہے ہیں. تو یوں تھوڑی بحث ہوئی اور چلے گئے. رات جب سوئے خلیفہ ہارون رشید نے جنت کا عالی شان محل دیکھا. اس خوبصورت محل کے دروازے پر لکھا تھا یہ زبیدہ خاتون کے لیے. تو اندر داخل ہونے لگے. دربان نے پکڑا اور کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری بیوی کا محل ہے، اس میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، لہذا یہ آپ کو نہیں مل سکتا، یعنی آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اجازت نہ دے. تو یہ ایک منظر دکھایا گیا. تو یوں جب آنکھ کھلی تو خلیفہ ہارون رشید کو بہت زیادہ اس بات کا ہوا کہ میں تو محروم رہ گیا. میں تو یوں ہی سمجھ رہا تھا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ یا وہ دیوانگی کے عالم میں. صبح اٹھے اور پھر زبیدہ خاتون سے کہا کہ حضرت بہلول دانا کو تلاش کرنا ہے. اب ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، وہ دریا کے کنارے مل گئے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہ حضور کو گھر بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا بیچ بھی دیں گے. حضور کتنے میں بیچیں گے؟ تو اب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تیری سلطنت لوں گا، حکومت دے دے، جنت کا گھر لے لے. خلیفہ ہارون رشید کو حیرت بھی ہوئی اور کہنے لگے حضور ایک رات میں اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے، کل تو 2 روٹی کے بدلے میں مل رہا تھا اور آج آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کا گھر لینا ہے تو اپنی سلطنت دے دے، حکومت دے دے اور جنت کا گھر لے لے. تو کہا حضور کیا ایک رات میں اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا کل جو گاہک آئے تھے وہ ان دیکھے سودے کے گاہک تھے. جنت کی بشارتیں صدقے کے انعام میں بیان کی گئی ہیں، تو وہ ان دیکھے سودے کے گاہک تھے، تم سودا دیکھ کر آئے ہو. تو ان دیکھے سودے کے گاہک کا رتبہ اور ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے اور متقین کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب ان کی صفات کو بیان کیا کہ بے دیکھے ایمان لاتے، اور ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ نماز قائم کرنے والے، اب آپ نے غور کیا ہوگا سورۃ المومنون میں جہاں اللہ پاک نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 18ویں پارے کے آغاز میں کامیاب ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا. ان کا پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع سے نماز ادا کرنے والے. پھر ان کی صفات کو بیان کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو کامیاب ایمان والے ہیں، وہ بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، وہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ صفات بیان کر کے پھر
سورۃ المومنون میں فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور ہماری ایک تعداد ہے جو آج نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہے۔ نماز قضا کر دینا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ کئی لوگوں کی عادت ہے یہ رمضان میں نماز شروع کرتے، اچھی بات ہے ماہ رمضان میں نماز کا اہتمام کرنا، مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو رمضان کے ابتدائی 3-4 دن مسجد میں رش آتا ہے، پھر کچھ دن بعد کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر 21ویں یا 27ویں پہ ختم قرآن محلے میں ہوتا ہے تو اس میں رش آتا ہے، 27ویں رات پہ آتے ہیں، پھر عید کی نماز میں پورے شہر کا فلو ہوتا ہے، اور پھر عید کی نماز پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری کہ جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز قضا نہ کی جائے، نماز ترک کرنے کی وعیدیں قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی جہاں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو خشوع خضوع سے نمازیں ادا کرنے والے ہیں، اور نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو اور پھر ایک مقام پر اللہ پاک نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے اور نماز قضا کرنے کی مذمت بیان کی گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں نماز قائم کرنے والے ایمان والوں کی، متقین کی صفت بیان کی ہے، تو ہمیں نماز کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے نماز پر مداومت کی، یعنی نماز پابندی سے ادا کی، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نماز کی فضیلت بھی بیان ہو گئی اور ترک نماز کی وعید بھی بیان ہو گئی کہ جو نمازیں قضا کرنے والا ہوتا ہے اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اب اس سے ان کو ڈر جانا چاہیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں، جو نماز کی اہمیت کو نہیں پہچانتے، اور جو معمولی سا سر درد ہو تو جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
ہم نے کامیاب ایمان والوں کی صفات کو پڑھا، اس میں نماز کا ذکر، ہدی للمتقین کے بعد تقوی والوں کے ان کے اوصاف کو بیان کیا قرآن میں، تو اس میں بھی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اس کتاب سے ہدایت پانے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں آج جو نماز کی اہمیت سے غافل ہے، حالانکہ نماز حقیقت میں کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کا صلہ چونکہ غیب ہے نا، کہ اللہ پاک نے نماز کے بدلے میں جنت کی بشارت رکھی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور اور برہان، دلیل قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن کی فضیلت نمازی کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ قیامت کے دن نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ان کے فضائل بیان کیے گئے، تو پہلی بات بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ ہیں کامیاب ایمان والوں کی صفات، یہ ہے نماز جس کے لیے برہان ہے، جس کے لیے نجات ہے، جس کے لیے نور ہے، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، اور جو نماز کی محافظت نہ کرے، نہ اس کے لیے نور، نہ برہان، نہ اس کے لیے دلیل ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے، بلکہ مختلف جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے اگر کسی نے نماز قضا کی ہوگی، نمازیں چھوڑی ہوں گی، نمازوں میں سستی کی ہوگی، اب بندہ سمجھتا جناب میں پیسے کمانے ہیں، میرا مال ہے، مجھے دنیا کمانی ہے، مجھے بزنس کرنا ہے۔ کئی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ جناب ہم نماز ادا کریں۔ ایک بڑی تعداد ہے جو جماعت چھوڑنے کا عذریہ بیان کرتی ہے، نماز ترک کرنے کا۔ کئی لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بیزی ہوتے ہیں، ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں، ہمیں بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو سٹرگل کر رہے ہیں، دس از وے ٹو سکسیس، اٹس کی فار سکسیس، یہ چابی ہے کامیابی کی، میری بھاگ دوڑ، میری مشقت۔ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، انسان کوشش کرے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اللہ کی یاد کو ترک کر کے جو کوشش کی گئی ہے یہ کامیابی نہیں دلائے گی۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے جو ہم کامیابی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اس طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے بیان کیا سورہ جمعہ میں اور سورہ منافقون میں، فائدے میں کون اور گھاٹے میں کون، ان کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ادھر ارشاد فرمایا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو ایسا کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے۔ تو خسارے میں ہے وہ بندہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ اس کا کامیابی کے راستے کی طرف دوڑنا نہیں ہے، اس کا کامیابی کے راستے کی طرف چلنا نہیں ہے، اس کا کامیابی کے لیے سٹرگل کرنا نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھ رہا ہے مجھے کامیابی حاصل ہوگی، لیکن نمازیں قضا کر کے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ خسارے میں جس نے اللہ کی یاد کو، نماز اور قرآن کو مال یا اولاد کی وجہ سے چھوڑ دیا، غفلت برتی۔ تو اپنا ذہن بنائے کہ میرے کاروبار میں، میرے رزق میں، میری دکانداری میں کمی نہیں آئے گی، میں اللہ کی یاد میں دل لگاؤں گا، نماز کی پابندی کروں گا، نماز کے لیے وقت نکالوں گا، نماز کے لیے کوشش کروں گا، اہتمام کروں گا۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ نماز خود بھی ادا کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں، خود بھی نماز کی کوشش کریں، دوسروں کو نماز کے لیے جو ہے وہ بلاتے رہیں، یہ کامیابی کے راستے کی طرف بلاتے رہیں۔ مؤذن تو پکارتا بھی کیا ہے، ہم نے اذان سنی ہے، اذان میں ایمان والوں کے لیے کیسی پیاری صدا ہے، کیسی پیاری کال ہے۔ مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ پھر اب مؤذن کیا کہتا ہے نماز کے لیے بلا کے؟ یہ کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔
یعنی جو نماز کی طرف چلا یہ کامیابی کی طرف چلا، جو نماز کی طرف آیا وہ کامیابی کی طرف آ گیا، جو نماز کے لیے آ رہا ہے وہ اصل میں کامیابی کے راستے پر آ رہا ہے۔ تو کامل کامیاب لوگوں کی جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان میں یہ ڈر والے لوگ متقین، اور ان میں پھر ان کی صفات بیان کی کہ ان کی صفتیں کیا ہیں۔ اب ہر کوئی کہے کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن کیا کہنے سے یہ مان لیا جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ ہے؟ اب اللہ پاک نے ان ایمان والوں کی، ان متقین کی آگے صفات بیان کی ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہیں۔ کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ ہم غور کریں، کیا ہماری نمازوں کی پابندی ہے؟ ہم غور کریں، کیا ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہے یا ہم تنگ دل ہو جاتے ہیں یا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے؟ کہ غور کریں کہ ہمارا آخرت پر ایسا کامل یقین ہے؟ اب یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کیا ہم نے یہ صفات کو اپنایا؟ تو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ وصف لانا ہے کہ نماز کا وقت اگر کہیں سفر میں بھی یا کسی وجہ سے بھی قریب آ جائے کہ وقت چلا جائے گا، بے چینی و بے قراری بڑھ جائے، وہی نماز جا رہی ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ جب اذان سنتے تھے، اگر کوئی موچی جو ہے جوتا گانٹھنے والا سوا داخل کر چکا ہوتا، سوئی داخل کر چکا ہے جوتے میں، لیکن جب اذان آتی وہیں چھوڑ دیتا، باہر نہیں نکالتا تھا سوئی کو کہ یہ بھی کوئی کام ہو جائے گا اور مجھے دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی لوہا جو ہے وہ کاٹنے توڑنے والا ہتھوڑا اٹھا چکا ہے لوہے پر مارنے کے لیے، لیکن جب اٹھایا ہے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا اس لوہے پر نہیں مارا بلکہ سائیڈ پہ رکھ دیا کہ یہ بھی کام ہو جائے گا۔ اتنا نماز کا اہتمام ہوتا تھا ہمارے پہلے کے لوگوں کا۔ اللہ کرے کہ اب ہمارے پھر نمازوں کی رونق آ جائے، مسجدوں کی رونق آ جائے، نمازوں کا اہتمام ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے کامل کامیابی پانے والے ایمان والوں کی صفت قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ میں استقامت دے، کیونکہ یہ ہمارا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا پاکیزہ مدنی ماحول ہے، جس میں نماز کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے، نماز سیکھنے کا اہتمام، نماز کے فرائض واجبات مکروہات و مفسدات کا بیان، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارا فیضان نماز کورس ہوتا ہے، آن لائن کورسز ہوتے ہیں، نماز کے احکام پوری کتاب امیر علیہ سنت کی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے الگ اسلامی بہنوں کی نماز کتاب ہے، اب یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، وہاں سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یوں آپ اس نماز کی حفاظت اور نماز کو درست طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر رہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت رہے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی کامیابی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔